السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو ہوپ موجودہ ہفتہ 13 سے 19 فروری 2011 کے تیسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس ہفتے میں چونکہ میلاد مصطفیٰ کا جو تہوار ہے، بابرکت تہوار ہے، وہ آ رہا ہے، تو رحمت للعالمین کی آمد اور رب العالمین کی اس سب سے بڑی عطا جو ہے انسانوں پہ، اس کے لیے میں تمام اہل ایمان کو مبارک دوں گا اور چاہوں گا کہ سب اہل ایمان جو ہیں اس بابرکت اور مقدس موقع یا دن کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور تباہیوں سے بچنے کے لیے، تاکہ ہم امن و سکون سے رہ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ، اور اس میں بات کریں گے برج قوس سیکٹیریس۔ آپ کا حاکم ستار اور سیکٹیریس کا جو یہ موجودہ ہفتہ ہے اس کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ آپ کے ذائقے کے 5 گھر میں رہتے ہو آپ کی سماجی حیثیت و شخصیت میں اضافہ کرنے کا سبب بن سکے گا، جبکہ اپنے سماجی یا تخلیقی منصوبوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے عملی اقدامات بھی کر سکیں گے، اپنے دوست احباب سے خوشگوار مراسم استوار کر سکیں گے اور پرانی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی بآسانی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے مخلصین کا تعاون حاصل کر کے مختلف شعبوں میں امداد و تعاون کا حصول یقینی بنا سکیں گے۔ اپنی قسمت آزمانے کی کوشش فائدہ مند ثابت ہوگی، جبکہ کئی قسم کے انعامات بھی حاصل کر سکتے ہیں، خاص کر انعامی بانڈ سے فائدہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن جوا یا لاٹری کھیلنے کی کوشش اس سینس میں نہیں کیجیے گا کہ اپنا نقصان کر لیں، چونکہ ایک تو شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے، اور جب رزق دینا ہی اللہ کی ذات میں ہے تو یقیناً ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے۔ تو سیکریٹریس والوں کے لیے موجودہ ہفتے کا تفصیلی یعنی ڈے بائی ڈے جائزہ۔ 13 فروری کو اپنے اہم فیصلے جو ہے جلد بازی میں نہیں کیجیے گا۔ 14 فروری کو آپ کا رجحان مذہب کی طرف رہے گا اور کسی مذہبی شخصیت سے ملاقات ہونے کا امکان بھی برقرار رہے گا۔ 15 فروری کو پیشہ ورانہ امور میں بھی بہتری آئے گی۔ 16 فروری کو آپ کی موجودہ حیثیت و شخصیت میں اضافہ ہوگا۔ 17 کو دوسرے افراد آپ کی سحر انگیز شخصیت سے متاثر ہو سکیں گے، یعنی آپ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہوں گے۔ 18 فروری کو اجنبی افراد پر بھروسہ کرنا ٹھیک ثابت نہیں ہوگا، ایک دم سے اعتبار نہیں کیجیے گا۔ 19 فروری کو کوئی ناعاقبت اندیش فرد آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ آپ بہت ذہین اور فتین انسان ہیں، آپ کو دھوکہ دینا اتنا آسان تھوڑی ہے کہ ہر کوئی اٹھے گا اور آپ کو دھوکہ دے جائے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو دن جو ہے وہ 16 فروری کا ہے، جبکہ نحس دن یا منفی اثرات کے حامل دن جو ہے وہ 14 اور 18 فروری کے ثابت ہو سکتے ہیں، ان دنوں میں احتیاط کیجیے گا۔ برج جدی کیپریکون موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام آپ کے ذائقے کے 10ویں گھر میں راجع رہتے ہوئے اہم عہدوں پر فائز ہونے کی خواہش کو حقیقت میں بھی بدل سکے گا۔ اس کے علاوہ اپنے ذاتی خود اعتمادی اور حوصلہ مندی کو بڑھانے کے لیے آپ جو بھی عملی اقدامات کریں گے ان سے فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ اگر کسی قسم کی غلط فہمی یا کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ کے خلاف کوئی کارروائی چل رہی ہے تو آپ ان سب معاملات کو بآسانی اپنے حق میں موڑ سکیں گے اور اپنی عزت و وقار کو بحال کر سکیں گے، اور اس کے لیے جو بھی عملی اقدامات کر سکیں گے وہ فائدہ مند رہیں گے۔ 14 فروری کو زحل عطارد تسلیس کی وجہ سے آپ کی سوچ میں پختگی اور معاملات سنجیدگی سے حل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا ہوگی اور اس سے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے۔ اس کے لیے کاروباری حالات میں بہتری پیدا ہونے کے باعث جو بھی درپیش اس وقت یا موجودہ جو مالی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکیں گے، جس سے ذہنی سکون حاصل ہو سکے گا۔ 19 فروری کو زحل ظہر تربی کی وجہ سے دوسروں سے باہمی معاملات کشیدگی اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے محتاط رہیے گا اور خاص طور پہ اپنے الفاظ کی ادائیگی میں احتیاط برتیے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 فروری کو ایسے افراد جو کوئی بھی امتحان دینے والے ہوں یا کسی امتحان میں شریک ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی پڑھائی کی طرف ہی توجہ رکھیں اور سائیڈ ایکٹیویٹی سے گریز کریں۔ 14 فروری کو صاحب اولاد افراد کو اپنی اولاد کی مصروفیت کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی اولاد کوئی غلط راہ تو اختیار نہیں کر رہی، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ 15 فروری کو کام کاج کی زیادتی کے سبب آپ کی صحت متاثر ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ حقیقت بن سکتا ہے۔ 16 فروری کو شراکتی جو معاملات ہیں وہ احتیاط طلب ہوں گے۔ 17 فروری کو شادی شدہ افراد کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو اپنی ازدواجی زندگی میں دخل ہونے کا موقع نہ دیں اور اپنے اہم امور جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر طے کریں۔ 18 فروری کو مخلص بزرگوں سے مشاورت لیتے رہیے گا تاکہ کوئی غلط فیصلہ نہ ہونے پائے۔ اس کے علاوہ غلط قسم کے لوگوں سے مراسم بھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ 19 فروری کو بیرون ملک سے کوئی خط موصول ہو سکے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہے 13، 14 اور 17 فروری، جبکہ نحس دن یا منفی اثرات کے حامل دن جو ہے وہ 15 اور 19 فروری کے ہو سکتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں احتیاط کیجیے گا۔ برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ آپ کے ذائقے کے 9ویں گھر میں راجع رہتے ہوئے آپ کے روحانی امور میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے آپ میں عجیب سی بے چینی کی کیفیت جنم لے سکتی ہیں۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کی خواہش میں فی الحال تاخیر ہو سکتی ہے۔ آپ کا ذیلی حاکم یورینس تمام ماہ خانہ مال میں رہتے ہوئے مالی لین دین اور بالخصوص قرض حسنہ دینے سے
गुरेज कीजिएगा, वरना वापसी के इम्कानात ना होने के बराबर होंगे। और ये इम्कानात हकीकत भी बन सकते हैं, ये सिर्फ फर्जी बातें नहीं है, इन पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। 14 फरवरी को ज़ोहल तारा तस्लीस की वजह से सोच में पुख्तगी पैदा होने से मामलात में कदरे खुशगवार तब्दीली आ सकेगी। 19 फरवरी को ज़ोहल ज़ोर तरबी की वजह से आपके समाजी अमूर जो है संजीदगी इख्तियार कर सकेंगे, यानी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, जबकि दूसरों से इख्तलाफात की बिना पर कशीदगी पैदा होना मुमकिन है, इसलिए मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 फरवरी को अपनी वालदा से खुशियों का हुसूल मुमकिन हो सकेगा या उनकी वजह से आपको खुशियां मिल सकेंगी। 14 फरवरी को वो हजरात जो अरसा दराज से बेरोजगार है उनकी मुलाजमत का बंदोबस्त बआसानी हो सकेगा। 15 फरवरी को बहुत से पेचीदा उमूर का हल बआसानी हो सकेगा, अपने मुस्तकबिल के मनसूबों का हतमी बंदोबस्त भी कर सकेंगे। 16 फरवरी को कोई नया कारोबारी मुआहदा कर सकेंगे। 17 फरवरी को अपने जारी मनसूबों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। 18 फरवरी को अपना मुकाम बेहतर बनाने का मौका मुयसर आ सकेगा। 19 फरवरी को आपकी ज़ाती तरक्की और आमदन की राहें खुल जाएंगी। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 13, 14 और 17 फरवरी, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन 15 और 19 फरवरी के साबित हो सकते हैं। बुरछौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख, आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह आपके ज़ायचा का खाना माल में रहते हुए बआसानी दौलत कमाने की काबिलियत पैदा करने के अलावा इससे फ़ायदा उठाने की सलाहियत भी बढ़ा सकेगा। अपने जबली जज्बों के तहत अपने अजीज़ व कारब से मुफादत का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम माह आपके ज़ायचे के 12वें घर में रहते हुए आपके दौरान ड्राइविंग मुहतात रहने की तंबीह करता रहेगा। वैसे भी इन मामलात में आपको मुहतात रहना होगा, क्योंकि आपके हादसा का अंदेशा जो है वो सामने आ सकता है, इसलिए आपको मुहतात रहना होगा। 17 फरवरी नेपच्यून शम्सकरान की वजह से आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रह सकती है, लेकिन इसके साथ साथ आपके तज़यीन और आइश में या अपने घर को डेकोरेट करने में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। अखराजात पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा ताकि बाद में परेशानी से बच सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 फरवरी को अपनी शरीक हयात से कुछ बातों पर इख्तलाफात हो सकता है, इसलिए उन बातों को टालने की कोशिश कीजिएगा, मुहतात रहिएगा या पेंडिंग कर दीजिएगा। 14 फरवरी को इज्जत वक़ार में इजाफा होगा। 15 को आपकी माली हालत बतदरीज बेहतर हो जाएगी। 16 फरवरी को आपको खुश आइन मौके मुयसर आ सकेंगे। 17 फरवरी को आपके मौजूदा हालात में बेहतर तब्दीलियों का इम्कान है जो हकीकत बन सकता है, जिससे आपको ज़हनी सुकून भी हासिल हो सकेगा। 18 फरवरी को आप जो कुछ भी करेंगे उसका फ़ायदा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगा। 19 फरवरी को अपने दोस्तों से बहुत से माली मफादात हासिल कर सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 16 फरवरी का, जबकि नहस दिन जो है वो 14 और 18 फरवरी का साबित हो सकता है, इसलिए अपने आप को इन दिनों में बचाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले मैं बताना चाहूँगा अपने रवाबित के बारे में। ईमेल के लिए info@s2hope.com, बराह रास्त फ़ोन कॉल के लिए 00923334286474, 00923004081787, 00924235784474, और बराह रास्त मुलाकात करने के लिए या ख़त किताबत करने के लिए या कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आप मेरा जो एड्रेस है वो वेबसाइट पे भी मौजूद है, मैं भी दोहराया देता हूँ। ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3, लाहौर, पाकिस्तान। इसके साथ ही आमिर मियाँ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।